حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب میں کوئی بھی شخص 12 رکعات اس طرح پڑھے گا تو اس کے لیے 100 برس کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ اپنی دنیا و آخرت سے متعلق جس چیز کی چاہے دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر خواب راحت میں تھے کہ جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس براق لے کر آئے تو اس نے اپنے کان ہلائے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اے براق رک جا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عازم سفر ہوئے تو سڑک کے کنارے ایک بڑھیا کو دیکھا تو پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور آپ چلتے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے جتنا اللہ نے چاہا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ راستے سے ہٹ کر کوئی چیز آپ کو بلا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور چلتے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا جتنا اللہ نے چاہا تو آپ کو مخلوق خدا میں سے ایک مخلوق ملی جو یہ کہہ کر محبتیں نچھاور کر رہی تھی، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کا جواب دیا۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ بھی اسی مخلوق سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح کا واقعہ ہوا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے۔ آپ کے لیے پانی، شراب اور دودھ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پا لیا ہے، اگر آپ پانی کو نوش فرما لیتے تو غرق ہو جاتے اور آپ کی امت بھی غرق ہو جاتی، اور اگر آپ شربت بھی پی لیتے تو آپ اور آپ کی امت گمروہ ہو جاتے۔ پھر حضرت آدم اور آپ کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جمع کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات ان کی امامت کروائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہ عورت جسے آپ نے ان کے پاس جا کر سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم خوب رو اور نیک سیرت ہیں اور ان نیکوکاروں کی بیویاں ہیں جو پاکیزہ ہیں، اور ان کا دامن آلود نہیں ہے، جو ہمارے ہاں مقیم رہیں گے اور کبھی کوچ نہیں کریں گے، اور جنہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور وہ کبھی نہیں مریں گے۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بہت سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مؤذن نے اذان کہی اور تکبیر ہوئی، ہم صفے باندھے امام کا انتظار کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کر دیا، چنانچہ میں نے ان کی امامت کروائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ کن لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کی اقتداء میں ہر اس نبی نے نماز ادا کی جسے اللہ تعالیٰ نے معبوس فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کے آسمان کی طرف لے گئے۔ دروازے تک پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آسمان کے فرشتوں نے پوچھا، کون ہو؟ فرمایا، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پوچھنے لگے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھنے لگے کہ کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور کہنے لگے، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب آسمان پر چڑھے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے باپ آدم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ چنانچہ میں آپ علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے، خوش آمدید میرے صالح فرزند اور صالح نبی۔ پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوانے پر فرشتوں نے پوچھا کہ کون؟ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور مرحبا کہتے ہوئے آپ کا استقبال کیا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر بھی یہی سوال و جواب ہوئے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر
آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان یہی مکالمہ ہوا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ چنانچہ میں آپ کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا اور خوش آمدید، اے صالح نبی اور مرحبا اے فرزند، ان کلمات سے نوازا۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے ساتویں آسمان کے اوپر لے گئے۔ ایک نہر پر پہنچے جس کے جام موتی، یاقوت اور زمرد کے اور سبز رنگ کے نہایت ہی تر و تازہ پرندے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ پرندے بہت تازہ اور نفیس ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ انہیں کھانے والے ان سے بھی عمدہ ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے ہو کہ یہ نہر کون سی ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس میں سونے اور چاندی کے جام ہیں۔ یہ نہر یاقوت اور زمرد کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں پر رواں ہے۔ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ میں نے سونے کا ایک جام لیا اور اس پانی سے بھر کر پیا تو یہ مجھے شہد سے زیادہ شیریں اور کستوری سے زیادہ خوشبودار محسوس ہوا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے چلے یہاں تک کہ میں ایک درخت تک پہنچا۔ وہاں ہر رنگ کے ابر نے مجھے ڈھانپ لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے تم پر اور تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض کر دی ہیں، اس لیے آپ اور آپ کی امت ان کی پابندی کریں۔ پھر بادل مجھ سے چھٹ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں تیزی سے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے مجھے کوئی بات نہ کہی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بنا کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میرے رب نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ نہ آپ کے بس کی بات ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے۔ آپ رب کے پاس جائیے اور کمی کا سوال کیجیے۔ چنانچہ میں تیزی سے لوٹ کر درخت کے پاس آیا تو مجھے ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے چھوڑ آئے اور میں بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں، اس کی نہ مجھ میں استطاعت ہے اور نہ میری امت میں ہے، لہذا تخفیف فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 10 منہا کر دی۔ پھر بادل مجھ سے چھٹ گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں جلدی سے پلٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ میرے رب نے 10 کی کمی کر دی ہے۔ کہنے لگے کہ 40 نمازیں نہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کی امت، اس لیے رب تعالیٰ کی جناب میں دوبارہ لوٹ کر جائیں اور مزید تخفیف کی التجا کریں۔ اسی طرح بار بار چکر لگانے سے 5 نمازیں رہ گئیں، پڑھنے میں 5 اور ثواب میں 50۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو مزید تخفیف کے حصول کے لیے کہا، لیکن میں نے جواب دیا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر نیچے اتر آئے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں جس آسمان پر گیا وہاں کے فرشتوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا، بجز ایک فرشتہ کے۔ میں نے انہیں سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب بھی دیا اور مجھے خوش آمدید بھی کہا، لیکن میری آمد پر مسکرایا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ جہنم کا دروغہ مالک ہے، اپنی پیدائش سے لے کر آج تک وہ ہنسا نہیں ہے، اگر اسے مسکرانا ہوتا تو آپ کی آمد پر ضرور مسکراتا۔ بعد ازاں آپ سوار ہو کر واپس چل پڑے۔ دوران سفر آپ کا گزر قریش کے ایک قافلے سے ہوا جس پر غلہ لدا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک اونٹ پر 2 بورے تھے، ایک سیاہ اور دوسرا سفید۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے اس قافلے سے گزرے تو یہ بدک کر گھوما، جس کی وجہ سے یہ اونٹ گر پڑا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر آپ سفر کرتے کرتے واپس پہنچ گئے۔ صبح ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ قریش نے جب یہ بات سنی تو بھاگم بھاگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ انہیں کہنے لگے، کیا تم نے اپنے ساتھی کی بات سنی ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے آج کی رات 1 مہینے کا سفر طے کیا ہے اور اسی رات واپس لوٹ آئے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ ہم تو اس سے بڑی اور بعید بات میں کہ آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم آسمان تک کی خبریں پہنچتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ اپنے دعوے کی کوئی دلیل اور نشانی پیش کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں فلاں جگہ قریش کے قافلے کے پاس سے گزرا، قافلے کے اونٹ ہمیں دیکھ کر بدکے اور گھومے، ان میں سے ایک اونٹ پر ایک سیاہ اور ایک سفید بورے لدے ہوئے تھے، وہ نیچے گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب قافلہ واپس پہنچا تو انہوں نے قافلے والوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بالکل وہی بات بتائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلے بتا چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس تصدیق کے باعث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ پھر لوگ آپ سے پوچھنے لگے، کیا حاضرین میں آپ کے ساتھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ وہ کہنے لگے، پھر ان کا حلیہ بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، موسیٰ گندمی رنگ کے ہیں جیسے ازدمان کے لوگ ہوتے ہیں، اور عیسیٰ موزوں ساخت درمیانے قد والے اور سرخی میل رنگ کے ہیں، گویا ان کے بالوں سے موتی لڑھک رہے ہیں۔ اس سیاق میں بھی عجیب و غریب ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب میں جو بندہ 12 رکعت اس طرح پڑھے گا اس کے لیے 100 برس کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پھر کوئی بھی سورت پڑھے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے، 12 رکعتیں ہونے کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، 100 بار استغفار پڑھے، 100 بار درود شریف پڑھے، اور اپنی دنیا و آخرت سے متعلق جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح ہونے کو روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔